وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیچھے بیٹھنے والوں کو تکلیف ہوتی تم تھوڑا سے آگے ہو جاؤ. شاباش. احباب جو ہے نا اطمینان سے بیٹھے. یہ ادب میں بعض اوقات ہم ایسے بیٹھ جاتے ہیں تو زیادہ دیر بیٹھنے زیادہ تکلیف بھی ہوتی ہے. اچھا ہے مل مل کر بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے. زیادہ لوگ بھی آ جاتے ہیں اور آداب بھی ہیں. لیکن اگر تکلیف ہو پریشانی ہو تو بالکل ہمارے حضرت تو جب بیچ کے لیے آدمی آ کر بیٹھتا اس کو بھی کہتے بھی ٹھیک سے بیٹھو ٹھیک سے بیٹھو. اس سے مراد ہوتی تھی کہ پالتی پالتی مار کے بیٹھو تاکہ تکلیف نہ. یہ آیت جو ہم نے ابھی تلاوت کی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے اور اس کا ترجمہ اپنے شیخ ثانی حضرت مولانا غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کرتے. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تم کچھ نہیں جانتے تھے. کہتے تھے مولانا غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم ککھ بھی نہیں جانتے تھے. پنجابی زبان ککھ بھی نہیں جانتے. سچ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا کمزور ہوتا ہے. کچھ نہیں کر سکتا کچھ نہیں جانتا. کوئی طاقت نہیں ہے اس میں. اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر بیٹھ جائے. اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ چلنے لگے دوڑنے لگے. کمزور. اس میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنی مٹھی کھول سکے. حضرت رحمۃ اللہ خود فرماتے تھے جب تحریک کے لیے جاتے تھے کہتے تھے مٹھی ایسے بند ہے. اچھا ابا اما اس کے ہاتھ میں ایسے اپنی انگلی ڈالے انگلیوں کے درمیان تو مٹھی تو ایسی بند ہے. ابا خوش ہو رہے ہیں کہ میرے بچے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. ہاتھ نہیں پکڑ لیا اس کی مٹھی ویسی بند ہے. اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اپنی انگلیوں کو اس طرح سیدھا کر سکے. بہت کمزور پیدا کیا. بہت کمزور. اور فرمایا کہ لا تعلمون شیئا. تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. ایک دم بے ہنر بے علم. اس کو پہلا ہنر اللہ نے دیا. پہلا ہنر وہ کیا تھا؟ رونا. کہ اس طرح آواز نکالو اس طرح رو. تو جب بھوک لگے گی اور تم رو گے تو تمہاری ماں تمہیں دودھ پلائے گی. تمہیں تکلیف ہوگی تم رو گے تمہاری ماں تمہارا علاج کرے گی. تمہیں نیند آ رہی ہے کسی وجہ سے شور اور کسی اور وجہ سے تمہیں نیند نہیں سونے نہیں دیا جا رہا. تمہاری نیند میں خلل پڑ رہا ہے تم رو. ایک طرف اس کو یہ ہنر سکھایا رونے کا کہ اپنی ساری ضروریات کے لیے رویا کرو. بس تم اپنی ساری ضروریات کے لیے رویا کرو. اور دوسری طرف اللہ پاک نے ماں باپ کے دل میں ایسی محبت ڈالی کہ وہ ہر رونے کے انداز کو پہچاننے لگے کہ اب یہ بھوک سے رو رہا ہے. اب یہ وقت اس کی نیند کا ہے. یہ نیند سے رو رہا ہے. اب یہ نہ بھوک ہے نہ نیند ہے. اب یہ کیوں رو رہا ہے؟ او ہو اسے کوئی تکلیف ہے. کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ پہلی تکلیف کیا ہوتی ہے بچوں کو؟ وہ بچوں کے پیٹ میں گیس ہوتی. چل پھر نہیں رہے نا تو بدن ہلتا ہے تو اب وہ ہل جل بھی نہیں رہا تو بچے ماں فوراً سمجھ جاتی اس کو
کوئی ایسی چیز دو جس سے اس کے بدن پیٹ سے ریح خارج ہو. یہ سب چیزیں اللہ ماں باپ کو سکھا رہے ہیں. انتظام کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اس بچے کے لیے ہو رہا ہے. جو بچہ دنیا میں آیا ہے، جس کو اپنے حوالے سے کوئی بات کرنا نہیں آتی، وہ کچھ بتا ہی نہیں سکتا. دوسری چیز جو اس کو سکھائی جاتی ہے وہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، وہ سکھائی جاتی ہے اس کو چوسنا. کہتے جب میں تحنیک کے لیے جاتا، تحنیک ایک سنت عمل ہے جو آج کل ختم ہو گیا، لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا. وہ یہ کہ جب بچہ پیدا ہو تو کسی بزرگ سے چھوارا، آج کل چھوارا تو مناسب نہیں ہوتا، بچے کا پیٹ اتنا مناسب، کھجور یا شہد، تو وہ کھجور جو ہے اپنے منہ میں لے کر کے چباتے، اور پھر اس کا بہت چھوٹا سا حصہ، بہت چھوٹا، زیادہ بڑا نہیں ورنہ پیٹ خراب ہوگا بچے کا، چھوٹا سا حصہ لے کے اس کے اوپر تالو میں لگاتے، یا شہد منہ میں لے کے پھر اس شہد کو تھوڑا سا لے کر کے اس کو تالو میں لگاتے. یہ سنت ہے. اس عمل کو تحنیک، تا حا نون یا کاف، اردو میں تے ہے نون یہ کاف، تحنیک، یہ سنت عمل ہے. تو فرماتے تھے کہ جب میں کسی بچے کی تحنیک کے لیے جاتا ہوں اور اس کے ہاتھ اپنی انگلی میں شہد لے کر یا کھجور کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا لے کے اس کے تالو میں لگاتا ہوں، تو جیسے ہی میری انگلی اس کے منہ میں جاتی ہے، وہ ایسے چوسنا شروع کر دیتا. اور فرماتے کہ یہ بتاؤ کہ اس کو یہ کس نے سکھایا کہ اب تم کو مسوڑوں اور ہونٹوں سے اس کو چوسنا ہے، ورنہ آپ صرف منہ میں دے دیتے، جیسے انگلی جیسے منہ میں رکھے. لیکن اللہ نے اس کو یہ فن سکھایا تاکہ اس کی بھوک کا انتظام ہو سکے. تو یہ جب پیدا ہوا تھا کچھ نہیں جانتا تھا، کچھ چیزیں جیسے میں نے کہا رونا سکھا دیا، چوسنا سکھا دیا، اس کا کام شروع ہو گیا. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں لا تعلمون شیئا، اس کے بعد تم کچھ نہیں جانتے تھے، پھر بتلایا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. سمع، کان، یہ کان بنائے اللہ نے، اور کیا بنایا؟ آنکھیں بنائی اللہ نے، اور کیا بنایا؟ دل بنایا اللہ نے. اب یہ لا تعلمون شیئا تو کچھ نہیں جانتا تھا نا، اب یہ آلات دے دیے اس کو. عجیب آلہ ہے یہ، کان معمولی آلہ نہیں ہے، عجیب. اس سے ہوا جاتی ہے، اس ہوا کی کچھ لہریں ہوتی ہیں، وہ لہریں آواز بناتی ہیں. یہ جو لہر میں ایسے بنا کر اب دکھا رہا ہوں نا، اوپر نیچے اس طرح، تو یہ لہر کی شدت ہے. بعض لہر اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ اگر وہ لہر کان میں چلی جائے تو کان کے پردے میں سوراخ ہو جائے، اور اگر وہ لہر بہت ہلکی ہو، اتنی ہلکی ہو کہ اس سے پھر آواز ہی نہ بنے. اللہ کی شان ہے میرے مولا. یہ اللہ نے کان کو یہ صلاحیت دی کہ وہ ان آوازوں کو، ان لہروں کو پہچانے، سنے اور سمجھے. تو سب سے زیادہ اگر بندہ کسی چیز سے سیکھتا ہے تو وہ کان ہے. اللہ کی شان کہ اللہ نے پہلے کان ہی کا تذکرہ کیا، پھر سیکھتا ہے آنکھوں سے، آنکھوں سے سیکھتا ہے. بچپن میں بھی جب وہ بچہ ہے ابھی 1 دن 2 دن کا، تو اکثر اس کی آنکھیں بند ہیں پر کان تو کھلے ہیں. اس کا سیکھنا شروع ہے بالکل کھلا. جب یہ دنیا میں آیا ہے، اس کا سیکھنا شروع ہے، اور بذریعہ کان. پھر جب یہ ذرا سا ہمت والا ہوتا ہے اور اپنی پلکیں خود بار بار کھول کر کے دیکھتا ہے، تو اب یہ پہچانتا ہے یہ ہے میری ماں، یہ ہے میرے باپ.
اس میں بھی ماں باپ کو ابھی نہیں پہچان رہا، دیکھ رہا ہے کہ یہ ساتھ رہتے ہیں، یہ سامنے رہتے ہیں، یہ پانی پلاتے ہیں، یہ دودھ پلاتے ہیں، یہ گود میں لیتے ہیں۔ جب یہ کان سے دیکھنا اور کان سے سننا اور آنکھ سے دیکھنا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا دل اپنا کام شروع کرتا ہے، یہ دیکھتے ہیں ہاں یہ چونکہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ میری ماں اور باپ ہے، یہ کام دل کا ہے۔ بالکل اسی طرح سمجھیے کہ پھر ساری زندگی یہی کام ہوتا ہے۔ ابھی یہ بہت چھوٹے لیول، چھوٹے درجے پر ہو رہا تھا، اب یہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا، یہ کان سے سننا، آنکھ سے دیکھنا اور منہ سے اور دماغ دل سے سوچنا، یہی سلسلہ چلتا ہے۔ یہاں پر رک کر کے میں دوبارہ دوہرا دوں، یہ جو اکثر میں عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن کریم اور حدیث، یہ بات، یہ وہاں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ دل فیصلہ کرتا ہے۔ ان چیزوں سے معلومات حاصل کر کے دل فیصلہ کرتا ہے۔ سائنس والے کہتے ہیں کہ دماغ میں یہ باتیں جاتی ہیں تو دماغ فیصلہ کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کئی مرتبہ، صرف موقع کی مناسبت سے دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ آنکھ اور کان بے شک یہ ساری معلومات دل کو پہنچاتے ہیں، اور جیسا سائنس کہہ رہی ہے کہ ممکن ہے دل میں ان معلومات کو پروسیس کیا کہیں گے، ان معلومات کا تجزیہ کیا جاتا ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا کہنا یہ ہے کہ فیصلہ دل کرتا ہے۔ اس پہ آسان سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دماغ بہت کچھ کرتا ہے، لیکن دماغ اتنا ہی کرتا ہے جتنا وزیر اعظم، اور دل بادشاہ ہے۔ اصل فیصلہ دل کا ہوتا ہے۔ تو آنکھوں سے دماغ میں جانا، کانوں سے اور آنکھوں سے معلومات کا دماغ میں جانا، یہ ابھی تک سائنس اس کو سمجھ سکی ہے، لیکن دماغ سے دل کے پاس جانا اور یہاں سے فیصلہ ہونا، ابھی ہماری سائنس کمزور ہے، معذور ہے۔ انشاءاللہ کسی دن سمجھ میں آ جائے گی، اور جب قیامت تک سمجھ میں نہیں آئے تو اللہ خود سمجھا دیں کہ میں نے کیوں کہا تھا کہ دل فیصلہ کرتا ہے۔ اب واپس اپنی بات کی طرف آ جائیں۔ جیسے جیسے یہ بچہ بڑھتا ہے، موضوع میں چونکہ اہم ہے، اس ذہن میں رکھیے، جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے، یہ آنکھ، یہ کان، یہ خود سے چیزوں کو لے کر وصول کرتے ہیں معلومات کو، اور پھر خود سے اس کا فیصلہ کرنے لگتے ہیں کہ کیا کیا چیز ہے۔ اسی بنیاد پر جو بچہ بہت چھوٹا تھا، اس کو بغیر سکھائے جس ماحول میں اردو کے ماحول میں رکھا، اردو بولنا شروع ہو گیا، عربی کے ماحول میں رکھا، عربی بولنا شروع ہو گیا، پشتو کے ماحول میں رکھا، پشتو بولنا شروع ہو گیا۔ اب یہ بڑا ہو گیا ہے، بڑا ہونے کے بعد کہا عربی سیکھو، تو اب اس کو اتنی اتنی کتابیں پڑھنی پڑ رہی ہیں عربی سیکھنے کی۔ یہ عمر جو بچے کی ہے، اس میں بچہ جن چیزوں کو سن رہا ہے، جن چیزوں کو دیکھ رہا ہے، ان سے اپنا فیصلہ کر کے کام شروع کر دیتا ہے۔ ہاں، جس وقت ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، جس وقت ہم یہ کہہ رہے تھے ابھی تو چھوٹا ہے، اس وقت بچے نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ وہ اتنی فصیح اردو کیسے بول رہا ہے، وہ خوب اچھی پشتو کیسے بول رہا ہے، وہ ایسے بول رہا ہے۔ اس نے اپنا کام شروع کیا ہوا ہے سیکھنے کا، اور خوب شروع کیا ہوا ہے۔ اور بعض حدیثوں میں اس طرح آتا ہے کہ بچے کا دماغ یہ تو ایسا ہے جیسے پتھر، جیسے سادہ لکھائی کی جگہ سلیٹ سمجھو یا کوئی چیز سمجھو، اس پہ لکھ دیا جائے۔ لیکن بڑے کا دماغ لکھو مٹھاؤ، بچے کا دماغ ایسے جیسے پتھر پر لکھ دیا ہے، پتھر پر لکھ دیا ہے، جس کا مٹنا بھی مشکل۔ ہم یہ سوچ کر بچہ ہے دے دو موبائل اس کے ہاتھ، بچہ ہے کوئی بات نہیں، کارٹون، یہ ہمارے حضرت رحمت اللہ کارٹون نہیں بولتے تھے، بولتے اس کو کچھ لگا کے دیتے ہیں جو چلتا پھرتا ہے، بھاگتا ہے، لفظ کارٹون نہیں بولتے تھے۔ حضرت کا ہمارے مزاج تھا، جنریٹر کو بولتے تھے وہ چلا، وہ جو شور کرتا ہے، وہ چلا وہ جو شور کرتا ہے۔ فرمایا یہ بچہ چھوٹا ہے، ہم یہ سمجھیں چھوٹا ہے،
جی اس نے کام شروع کر دیا ہے، یہ خوب سن رہا ہے، یہ خوب دیکھ رہا ہے، اور یہ خوب سمجھ رہا ہے. اس کی حضرت قاری دیو صاحب رحمہ اللہ سے، جو دیوبند کے محترم تھے، کراچی تشریف لائے، بیان تھا ان کا بنوری ٹاؤن میں. ہم نے سنا فرما رہے تھے جب بچے کو رنگین کپڑے میں لپیٹتے ہو تو اس کپڑے کی رنگینی کا اثر اس کی طبیعت پر آتا ہے. منع نہیں ہے لیکن یہ ذہن میں رکھ، حرام نہیں کیا اس کو. حرام تو لال رنگ کو مرد پر کیا نا، مرد لال رنگ کے کپڑے نہ. اور ایک بات اور فرمائی، کہتے تھے بچے کا دل یہ ٹیپ ریکارڈر ہے، جو کچھ تم اس کے سامنے کرتے ہو اس کی آنکھوں کے ذریعے دل میں ٹیپ ہوتا ہے، جو کچھ اس کے سامنے بولتے ہو اس کے کانوں کے ذریعے وہ دل میں ٹیپ ہوتا ہے، اور جب یہ بڑا ہو جائے گا تو اسی ٹیپ میں سے آوازیں نکلیں گی. یہ قلطیب صاحب رحمۃ اللہ جن کو حکیم الاسلام کہتے ہیں، جن کی سائنسی یعنی جن کی تقریر میں سائنس کی ایسی باتیں ہوتی تھی کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ دیوبند کا پڑھا ہوا آدمی ایسی سائنس کی باتیں کیسے کر رہا ہے. حضرت حکیم الاسلام قاری محتب صاحب رحمۃ اللہ یہ انہوں نے فرمایا. اور اس کے بعد جب تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو پھر ہم بچے کو ایسے ماحول میں ڈالتے ہیں جس ماحول میں چیزوں کو ترتیب سے سکھایا جاتا ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے جو ہمارے ہاں آج کل اسکولوں میں اور مدرسوں میں عمومی طور پر نہیں ملتی، وہ یہ کہ اس کو اچھی طرح سمجھنے والا بنایا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو رٹا دیتے ہیں نا چیزوں کو نا. جو رسمی تعلیم ہے، جو باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کے ذہن کو ایسا بنایا جائے کہ وہ کچھ چیزوں کو دیکھ کر کے اس میں سے بہتر چیز نکال سکے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی ذیل میں یوں لکھا کہ کان اس لیے کہ ہم اللہ کی کلام کو سن سکیں، اللہ کے ذکر کو سن سکیں، اللہ کی بڑائی کو سن سکیں، اور آنکھیں اس لیے کہ ہم اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اس کو سمجھ سکیں، اور دل اس لیے کہ ان سب کو ملا کر کے اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکیں. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. ہم نے اس کو آوارہ چھوڑا ہوا ہے، ہم نے اس کا پابند نہیں کیا کہ اس کے کان جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں اس کے اوپر لایا جائے کہ جب کوئی موسیقی یا کوئی غلط چیز ہو تو بے چین ہو جائے کہ یہ کیا جا رہا ہے میرے کانوں میں، اور جب اس کے کانوں میں تلاوت کی آواز جائے تو اس کی تلاوت کی حلاوت کو محسوس کر سکے. یہ ہم نے بنانا ہے، والدین نے بنانا ہے. اس کی آنکھیں بے محابت جس چیز کو چاہیں دیکھیں، جائز ناجائز، حلال حرام، حیا بے حیا، سب چیزیں دیکھ رہے. یہ آوارہ کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا. ہم نے اس کی آنکھوں کو شروع سے اس کا پابند نہیں کیا. اس کے بچپن میں جب چیزیں ٹیپ ہو رہی تھی تو ہم نے اس کے اندر وہ ٹیپ نہیں کی، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ بڑا ہو کر کے اپنی معلومات اچھی بری لے کر خود فیصلے کر کے اب بڑا ہو گیا تو کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کر دو بچہ قابو میں نہیں ہے، مولوی صاحب میرا بچہ فنا، مولوی صاحب میرا بچہ فنا. ایک صاحب سوسائٹی کے علاقے میں ایک دن بڑے پریشان، دعا کر دیں گھر میں بڑی پریشانی ہو گئی ہے. کیا ہو گیا؟ کہا وہ پرانی بات ہے، یہ جس زمانے میں وہ انٹرنیٹ نہیں تھا، یہ وی سی آر وغیرہ ہوتے تھے، کہ رات کو کھٹ پٹ کی آواز سے آنکھ کھولی تو دیکھا بیٹی ہے. جب پوچھا تو معلوم ہوا کہ بیٹی گھر سے بھاگ رہی تھی.
کہ کیا کام کرتے ہیں. میرا خیال تھا کہ ان سے کہوں کہ اچھا کھلاؤ، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ. کیا کرتے ہیں آپ؟ کہ نہیں جی وہ وی سی آر کی کیسٹیں وہ انڈیا سے یا وہاں سے لا کے اس کے کاپی بنا کے فروخت کرتا ہوں. لیکن جب تم نے اپنی بچی کے لیے فیصلے یہ کیا ہے تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ کیا ہو رہا ہے دعا؟ یہ موقع ہے، اس وقت میں ہمیں محنت کرنی ہے، اس وقت میں کرنی ہے. اور یاد رکھیے جب ہم بچوں کو آگے بھیج دیتے ہیں اسکول کالج میں یونیورسٹی میں، تو اس وقت بھی سیکھنے کے دونوں ہی طریقے باقی ہوتے ہیں. ایک سیکھنے کا وہ طریقہ ہے جو اسکول کالج یونیورسٹی میں سمجھایا پڑھایا جا رہا ہے اور وہاں بتلایا جا رہا ہے، اور دوسرا سیکھنے کا طریقہ وہ ہے جو بچپن سے چل رہا تھا، یعنی اپنے ماحول سے سیکھنا. اس کو رسمی تعلیم کہتے ہیں، فارمل ایجوکیشن، اور اس کو غیر رسمی تعلیم کہتے ہیں، انفارمل ایجوکیشن. اور جب آدمی تھوڑا سا اس احساس کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو باطل اپنا کام شروع کرتا ہے، اور اتنے چینل، ایسے انٹرنیٹ، ایسے موبائل کہ بچہ اپنے جو انفارمل، جو غیر رسمی طور پر ماحول سے حاصل کرتا ہے، اس میں ہر طرف سے اس کو یہ غلط باتیں جا رہی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اکثر عرض کرتا ہوں اور آج پھر اس کو دہرا رہا ہوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب تشریف لائے، اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ خوبصورت بھی ہے، مال والی بھی ہے، حسب نسب بھی اس کا اچھا ہے، پر ہے بانج. بانج سمجھتے ہو؟ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے. تو یقیناً چونکہ عرب کے معاشرے میں کئی شادیاں ہوتی تھیں، شادی اور طلاق وہاں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا. ایک آدمی انتقال کر گیا، اس کی بیوی کی شادی دوسرے سے ہو گئی، طلاق ہو گئی، دوسرے سے ہو گئی، وہ شہید ہو گئے بیچارے، تیسرے سے ہو گئی، وہ شہید ہو گئے، چوتھے سے ہو گئی. وہاں یہ مسئلہ نہیں تھا. تو آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس طرح کا مسئلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، بانجھ ہے تو مت کرو. ہاں یہ بات ذہن میں نہ ہے کہ بانجھ کی عورت کیا کرے پھر. نہیں، بانجھ عورت دوسری تیسری چوتھی بیوی بن جائے. لیکن کیوں کہا اللہ کے رسول نے، یہ آگے خود بتا رہے ہیں. کچھ مہینوں کے بعد وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آئے کہ اللہ کے رسول، ایک عورت ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، یہ خوبی ہے، لیکن وہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی نہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد آئے. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزوج الولود الودود، وہ جو حدیث آتی ہے فإنی مکاثر بکم الامم، شادی کرو ایسی عورت کے ساتھ جو تم سے خوب محبت کرنے والی ہو اور خوب بچے جننے والی ہو. کیوں؟ دو باتیں اس میں بات کرتے ہیں. خوب بچے جننے والی ہو، خوب ٹوٹ کر محبت کرنے والی، ودود، خوب محبت کرنے والی ہو. فإنی مکاثر، میں کل قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر دوسری امتوں سے فخر کروں گا. یہ دیکھو میری امت، ماشاء اللہ. ٹھیک، تو پہلے وہ بتا دوں، ولود، ودود. ولود خوب بچے جننے والی، ودود خوب محبت والی. کیوں خوب محبت والی؟ جس گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس گھر میں بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہوتی. اپنے جذبات کو دباؤ، بیوی اپنے جذبات کو، میاں اپنے جذبات کو دبائے، لڑائی جھگڑا نہ کرے. کھٹ پٹ چھوٹی موٹی رنجش تو ہو جاتی ہے، لیکن جہاں لڑائیاں ہوتی ہیں میرے دوستو، ان کے گھر میں تربیت کا کوئی نظام نہیں چلتا. آپ کو پتہ نہیں چلتا، بچوں کو خوب پتہ چلتا ہے. جب بچے اسکول سے گھر آتے ہیں اور دیکھتی ہیں اماں کا موڈ خراب ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ ابا ڈانٹ کے گئے. ہاں، پتہ چلتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے چھپا لیا ہے. نہیں، بچوں کو پتہ چلتا ہے. اور ایسے ماحول میں بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہوتی. اب آئیے دوسری طرف جو عرض کر رہا تھا کہ میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا
آپ مجھے بتائیں جو بچہ میرے ہاں ہے، میرے ذمے میں ہے، اگر میں نے اس کو صحیح نہیں کیا، شروع سے اس کو آوارہ رہنے دیا، اس کی آنکھیں آوارہ، اس کے کان آوارہ، اس کے عادات آوارہ، تو کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر کا باعث بنے گا یا وہ ندامت کا باعث بنے گا؟ ہاں، یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم دینی ماحول میں آ گئے۔ ہاں، یہ بتائیے کہ گھر میں کیا حال ہے؟ کلکم مسئول، کیا ہے، کلکم راعی اور کلکم مسئول عن رعیتہ، سوال ہوگا کل اس کا، ایسے تھوڑا ہی ہے، اس کا سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے جن کو آپ کے حوالے کیا گیا تھا، آپ کے بیوی، آپ کے بچے جو آپ کے ماتحت تھے، ان کی تربیت کا کیا نظام بنایا؟ ان کے کھانے کے لیے اور کپڑے کے لیے، ان کے گھر کے لیے جو کمائی آپ کرتے تھے صبح سے لے کر شام، جب آپ گھر پہنچتے آپ کے بچے سو چکے ہوتے تھے، آپ کمائی کر رہے تھے، کیا بچے کے کھانا، بچے کا پینا، بچے کے کپڑے اور بچے کا دین۔ حضرت تقی صاحب دان برکاتہ نے لکھا ہے اس کو، کہ مجھ سے ایک صاحب آ کر کہتے کہ دعا کریں میرا بچہ فلانی جگہ فلانی چیز پڑھ رہا ہے، پھر آئے کہنے لگے دعا کریں ماشاءاللہ کامیاب ہو گیا، آگے بھی اچھا ہو جائے، دعا کریں دعا کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سب کچھ ہو گیا تو کہنے لگے دعا کریں میرے بچے کا جو ہے نا وہ امریکہ میں نوکری ہو گئی ہے تو وہ وہاں جا رہا ہے۔ اور سب کہنے لگے، میں نے پوچھا اس سے یہ بتاؤ، تم نے ہمیشہ بتایا بچہ ایسا اچھا ایسا اچھا ایسا اچھا، بچے کے دین کا کیا حال ہے؟ تو کہیں نظر جھکا لی، کہنے اس میں تھوڑی سی کمزوری ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو اصل تھا اس کا دین کا ذہن بننا، وہ تو بنا نہیں۔ اب وہ لاکھوں کمائے گا، کیسے کمائے گا اس کا کوئی اعتبار نہیں رہا، وہ لاکھوں گنوائے گا، کس طرح خرچ کرے گا اس کا کوئی یہ پتہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو آپ کا گریبان پکڑے گا کہ انہوں نے مجھے کھانا کھلایا، پانی پلایا، کپڑا پہنایا، گھر دیا، گاڑی دی، نوکری لگوائی، سب کچھ کرایا، مگر انہوں نے میرے دین کی کبھی فکر نہ کی، کیا کہیں گے اس میں؟ ہاں، یہ بات اہم ہے، آپ اپنی کوشش کرتے ہیں، اس کوشش کے باوجود کچھ نہ ہو تو پھر اللہ کے حوالے، کل کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے یہ کوشش کی تھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ہم کبھی کبھی سامنے والے کو عذر پیش کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے نا، کیا کریں ماحول ایسا ہے، سامنے والے کو، اب سامنے والا بھی قبول کر لیتا ہے فوراً، ہاں ہاں واقعی ماحول۔ ہم کبھی کبھی اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے تو بڑی کوشش کی تھی، اپنی سوچ میں کہا ہم نے تو بڑی کوشش کی تھی، بچہ صحیح نہیں ہو سکتا، کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیتے ہیں، لیکن اللہ کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا، وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ اس کے سامنے کھلا ہوا ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے ہم نے تو کوشش کی تھی۔ اچھا، جب تیرے بچے کو فلانی قسم کی بیماری ہوئی تو نے چھٹی لے کر کے ہسپتالوں کے چکر لگائے تھے؟ اس کا جسم خراب ہو رہا تھا، جب اس کی روح خراب ہو رہی تھی تو اس وقت تو نے کیا کیا؟ ہم یہاں کیا کہتے ہیں، بے دین اور بے خدا نہیں ہے، ہمارے پاس ایک دین ہے، ہمارا ایک اللہ ہے، وہ دین ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اور اس حساب کی تیاری آج ہے، آج آج عمل کا دن ہے، کل حساب کا دن ہے، آج حساب نہیں ہوگا، آج حساب نہیں ہوگا، کل حساب ہوگا، مگر جب کل حساب ہوگا تو عمل نہیں ہوگا، ہاں، پھر صرف حساب ہے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے بقول، یہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اور اس کا ویزا کیا ہے، ویزا نام معلوم المیعاد، کہ اس ویزے کی ویلیڈیٹی کتنی ہے پتہ نہیں ہے، اور کہتے تھے کہ ناقابل تجدید، رینیوبل نہیں ہے، وہ ویزا بڑھایا نہیں جا سکے گا، بس ایک دفعہ ملی ہے زندگی۔ حضرت یہ بھی فرماتے تھے سر کہ 2 دفعہ ملتی تو یہ ہوتا چلو اس دفعہ ہم مزے کر لیں، اگلے دفعہ میں ہم
نہیں بھائی، ایک دفعہ ملتی ہے۔ اس ایک دفعہ کی زندگی میں اپنے آپ کو ایسا کرنا ہے، ایسا بنانا ہے کہ کل جب کھڑے ہوں تو سوال کا جواب ہمارے لیے آسان۔ یہ سب باتیں اس لیے عرض کی تمہید کے طور پر کہ دیکھو دوستو، اللہ پاک نے اپنے فضل سے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے، اپنے فضل سے دکھایا ہے۔ قسم کھا کر کہتا ہوں، جن لوگوں نے راستہ اب تک نہیں دیکھا، اب تک نہیں پہچانا، ان کی تعداد ہم سے کروڑوں اربوں زیادہ ہے۔ ہمیں اللہ نے انتہائی فضل فرما کر ایک راستہ دکھایا، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ پھر دین اور اسلام کے اندر اللہ نے ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑا ہے، ایسے علماء جو علماء حق ہیں، جن کی تعلیمات پکی ہیں، جو قرآن حدیث سے ثابت ہیں، جو اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت والجماعت کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے اور صحابہ کی جماعت کے ساتھ چلنے والے۔ اللہ کا بہت شکر، بہت مہربانی۔ پھر ان میں سے بھی اللہ نے ہمیں، میں لفظ استعمال کرتا ہوں سنگل ٹریک، اس کا اس ترجمہ تو ایک نہیں ہے میرے پاس، سمجھا دوں۔ کوئی آدمی تبلیغ میں لگا تو اس کو خانقاہ بری لگنے لگتی ہے، اس کو مولوی سمجھ میں نہیں آتے۔ بعض تبلیغ میں ایسے ہوتے ہیں، بعض خانقاہ میں ایسے ہوتے ہیں، وہ خانقاہ میں لگے تو ان کو تبلیغ سمجھ نہیں آتی، ان کو مدرسہ سمجھ نہیں آتا۔ بعض مدرسوں میں لگے تو بعض، سب نہیں، بعض مدرسوں میں لگے تو ایسے لگے کہ ان کو تبلیغ اور خانقاہ جہاد سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایسے بزرگوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ فرماتے تھے، سب ہمارے کام ہے، دعوت کا کام ہمارا کام ہے، مدرسوں کا کام ہمارا کام ہے، خانقاہ کا کام، دل کو بنانے کا کام ہمارا کام۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں ایسے حضرات، ایسے بزرگوں کے ساتھ جوڑا، ایسے ماحول میں رکھا۔ میرے دوستو، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی فکر کریں۔ اگر ہم خود، ہماری اولاد، ہمارے گھر والے اگر دینی ماحول میں نہ آئے تو باہر کا ماحول ہمیں اغوا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اغوا کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ یہ لفظ شیطان نے استعمال کیا تھا۔ شیطان نے جب کہا، جب اس کو مردود کر دیا گیا تو اس نے کہا ہم کو آپ تھوڑی سی مہلت دے، تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ کتنی؟ قیامت تک کی تھوڑی مہلت دے دیجیے۔ کیا کرو گے؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، ہاں، ہم اس آدم جس کی وجہ سے ہمارا مسئلہ خراب ہوا، یعنی اس آدم کی وجہ سے میں آپ کے دربار سے، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا اس کو کہ آدم کی وجہ سے نہیں نکلا، تیری اپنی عقل خراب ہے کہ تجھے اللہ کا حکم ماننا چاہیے تھا، سجدہ کر لینا چاہیے تھا، لیکن کہتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے نکالا گیا، اس کی اولاد کو میں سامنے سے، پیچھے سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اغوا کروں گا، اس لیے لفظ اغوا استعمال کر لیا۔ اور اس میں بھی مفتی عبداللہ صاحب ہوتے تھے، قاسم العلوم ملتان کے، مفتی محمود صاحب کے مدرسے کے شیخ الحدیث تھے مفتی عبداللہ صاحب۔ تو ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے تو فرمانے لگے کہ دیکھو اللہ پاک نے کتنی مہربانی کی کہ شیطان نے جب اللہ سے مہلت لی تو کہا کہ میں یہاں سے آگے سے آؤں گا، میں پیچھے سے آؤں گا، میں دائیں سے آؤں گا، میں بائیں سے آؤں گا۔ تو اس میں اللہ نے اس کو 2 سمتیں بھلا دی۔ 6 سمت ہوتی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، تو اللہ نے 2 سمتیں بھلا دی اس کو۔ اللہ نے مہلت دے دی، جب مہلت دے دی تو یہ 2 سمتیں تو اس سے محفوظ ہو گئی۔ اب جو چلے گا پھرے گا آسمان پر دیکھ کر کے تو یا تو اللہ یاد آئے گا یا ٹھوکر کھاوے گا اگر اوپر دیکھ کر چلے گا تو حفاظت کی صرف ایک، وہ یہ کہ آدمی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، ورنہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے، جدھر جائے گی اپنا اثر لے کر کے آئے۔ خیر، تو عرض کر رہا تھا کہ یہ موقع ہے، ابھی ہماری آنکھیں بند نہیں ہوئی، ابھی ہماری آنکھیں، یہ کسی کے الارم بج رہا ہے گھڑی کا، وہ کر لیں۔ تو جو موقع ہے، وہ موقع یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ
بیوی بچوں کے ساتھ دینی ماحول کو اختیار کریں. اسی ساری بات جو ہم نے شروع کی تھی، ذہن میں ہماری بات تھی کہ ہمیں آج کوئی ایسی بات کرنی ہے، اللہ نے اپنے فضل سے کروا دی کہ بھائی اپنے بیوی بچوں کا اور جو لوگ آپ کے ماتحت ہیں ان کی خبرگیری کرنی ہے کہ ان کے دین کا کیا حال ہے، اور اس کے صرف ایک راستہ رہ گیا ہے اور وہ ہے ماحول، صحبت. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں، کتنا پرانا زمانہ ہے، اپنے زمانے میں فرماتے تھے کہ میں صحبت کو فرض عین کہتا ہوں، فرض عین. اور پھر سمجھا بھی دیا کہ چونکہ ایمان فرض عین ہے اور ایمان آج کل بغیر صحبت کے بچتا نہیں ہے، تو اس لیے میں کہتا ہوں صحبت بھی فرض عین ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ ابھی یہاں سے باہر نکلیں گے نا جب گھر جانے کے لیے، چاروں طرف چیزیں آپ کو لے رہی ہوں گی اپنی طرف، کھینچ رہی ہوں گی اپنی طرف، بلکہ نکلیں گے نہیں، ذرا سا باہر ہوں گے تو موبائل بجنا شروع ہو جائیں گے. اس لیے ضرورت ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، دیکھو بعض جگہ تو منع کیا جاتا ہے کہ بچوں کو نہ لاؤ، جہاں رات رکنے کا معاملہ ہوتا ہے، مدنی مسجد وغیرہ میں مرکزوں میں منع کیا جاتا ہے کہ بچوں کو نہیں لاؤ، رات رکنے کا معاملہ. لیکن ہمارے یہاں تو رات رکنے کا مسئلہ نہیں ہے. عثمانیہ مسجد میں جب ہمارے یہاں بیانات ہوتے ہیں تو وہاں تو رات رکنے کا مسئلہ نہیں. پھر عثمانیہ مسجد ماشاء اللہ وسیع ہے، یہ غلاف والی جگہ یہ بھی وسیع ہے، بچوں کو لاؤ، ان کو کھیلنے کے لیے چھوڑ دو. یا اگر آپ سمجھتے ہو بچے اس قابل نہیں کہ اکیلے، آپ بچے کو، جو بچہ قابو نہیں آتا اس بچے کو لے کے باہر ادھر بیٹھ جائیے، آواز کا انتظام وہاں بھی ہے. لیکن ان کی مناسبت شروع سے، وہ جو میں نے شروع میں بات عرض کی تھی کہ یہ ان کی آنکھوں کو ہم آوارہ نہ چھوڑیں، ہم بے لگام نہ چھوڑیں، ان کے کانوں کو ہم بے لگام نہ چھوڑیں، ان کی آنکھیں، ان کے کان اس وقت سے، اس زمانے سے بالکل چاروں طرف سے ان کی حفاظت ہو رہی. اور غالب وقت ہمارا، اگر ہم ایسے ماحول جس میں آج کل ہم رہ رہے ہیں 2022 میں، ہم ظاہر سی بات ہے نہیں بچ پاتے ساری، تو غالب ماحول دینی ہو. ہمارے آئے ہوں گے آج مولانا محمد وہاں حافظ صاحب، ماشاءاللہ انہوں نے کتاب بھی مرتب کی ہے حضرت کی زندگی پر. تو جب اگلی دفعہ اجتماع ہے تو انشاءاللہ وہ کتاب بھی آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی. تو احباب جو ہے اپنے لیے بھی خریدیں، دوسروں کے لیے بھی خریدیں، اس میں حضرت کی زندگی کے حالات بھی ہیں اس کے اندر. تو اس میں نے جو مضمون بنایا، لکھا مختصر تربیتی اجتماع، تربیتی نشست. جن لوگوں کے پاس وہ میسج پہنچا ہو، مختصر تربیتی نشست. جن کے پاس نہیں پہنچا وہ کسی وقت اپنا نمبر لکھوا دیں، اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو ہم ان کو میسج بھیج سکیں. لیکن ہم اس کو پسند نہیں کرتے کہ ہم اسی واٹس ایپ ہی پہ بھروسہ کرنے لگے، نہ، یہ اچھی چیز نہیں. تو محمد احمد حافظ صاحب کا فون آیا، انہوں نے کہا میں نے بھی بنوا دیا ہے، جو باہر لگا ہوا ہے ایک بورڈ پہ پیرافلیکس لگا ہوا نا اعلان، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کیا اصلاحی اجتماع، پورا کیا ہے پڑھ کے بتاؤ بھائی، باہر لگا ہوا ہے وہاں کیا ہے، اصلاحی تربیتی اجتماع. تو کہنے لگے آپ نے جو مختصر لکھا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اصلاحی تھا، ہمارا اجتماع ہے. خیر میں نے ان سے بحث نہیں کی، لیکن مجھے بھی خیال آیا تو آپ سے کروں، کیوں لکھا مختصر؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو. علاج کیا ہے؟ سچوں کے ساتھ رہو. میں نے کہا مولانا سلیمان خان صاحب کو سنا چکا ہوں آپ حضرات کو، انہوں نے ترجمہ کیا سچوں کے ساتھ رہ پڑھو. بڑا مزہ آیا. میں آیا حضرت کے پاس مولانا نور محمد صاحب کو، میں نے کہا آج تو حضرت شیخ الحدیث صاحب نے عجیب ترجمہ کیا، بچوں کے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہ پڑھو. تو حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ ہاں، علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہ پڑھو، تو یہ بھی لکھا ہے کہ کتنا رہ پڑھو، کتنا رہ پڑھو. تو آگے خود ہی اس کا جواب دیا ہے، اتنا رہ پڑھو کہ ان بزرگوں کا رنگ تمہارے اوپر چڑھ جائے. اب بچاؤ یہ اصلاحی اجتماع مختصر ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم ہفتے میں ایک دفعہ یہاں آتے ہیں اور ہم سمجھتے ہمارا کام ہو گیا. یہ غلط ہے. غالب ماحول جو ہمیں ملے وہ دین کا ملے.
ہم اپنے بچوں کو ڈبے میں بند نہیں رکھ سکتے، لیکن غالب ماحول ہم ایسا کریں کہ ان کو دین کا ملے. کل پھر جا کر کے جب اللہ کو کہیں گے اللہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی، تو اللہ انشاءاللہ یہ کہیں گے، اللہ نے چاہا تو یہ فرمائیں گے کہ ہاں تو نے کوشش کر کے دیکھ. سارے ہفتے میں 6 دن اور اگلے 7ویں دن کا کتنا گھنٹہ جی؟ 23 گھنٹہ وہ دنیا دنیا دنیا، اور پھر 1 گھنٹہ یہاں، اور کہیں ہم نے تو بڑی کوشش کی تھی. جھوٹ. اس لیے اپنے یہ بار بار ترتیب دیتا ہوں کہ بھائی اپنے گھر والوں کو اپنا ہم نوا بناؤ، اپنے ساتھ مل کر لے کر چلو. اتنی محبت کرو کہ وہ آپ ایک زبان بول رہے ہو، ایک زبان بول رہے ہو. اور وہ زبان کیا ہے؟ وہ زبان ہے کہ ہمیں اپنے بچے کو کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث فخر بنا کر پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اسی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اگلا اجتماع ہے، اس میں انشاءاللہ زیادہ لمبا تو ہے نہیں، فجر کے بعد جیسے مجلس شروع ہوتی ہے تقریباً اتنا ہی وقت لگے گا، اور پھر اس کے بعد ظہر تک چلے گا. علماء حضرت کے خلفاء بیان فرمائیں گے. خلفاء تو بہت ہیں حضرت کے ماشاءاللہ، 70 سے 80 پتہ نہیں کتنے ہیں، 90 ہیں، اللہ جانے. تو جن کا مشورہ ہو جائے گا، جو ہمارے بڑے جو مشورہ کریں گے، جن کا مشورہ ہو جائے گا انشاءاللہ وہ بات کریں گے. اور جب ہم اپنے دل کے پیالے کو خالی کر کے آئیں گے، ہمیشہ ہر طرح مطلب کہ 2 باتیں بتا دوں، یاد آ گئی اس لیے، بھوک تو نہیں لگ رہی ناشتہ چاہے کہ ہر طرح مطلب 2 باتیں بتا دوں. ایک بات تو یہ فرمائی کہ اللہ والوں کے پاس جب آؤ تو اللہ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرمایا کہ فرماتے تھے کہ اللہ والے جواسیس القلوب ہوتے ہیں. جواسیس جمع ہے جاسوس کی، یہ دل کے جاسوس ہوتے ہیں. اللہ پاک ان پر سامنے والے کا دل کبھی کبھی کھول دیتے ہیں. اس لیے فرمایا، حضرت نے خود یہ فرمایا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ فرمایا ہے کہ اللہ والے جواسیس القلوب ہوتے ہیں. جب اللہ والوں کی مجلس میں آؤ تو پہلے استغفار توبہ کر کے آیا کرو. ایک بات. دوسری بات یہ خود فرمائی گئی ہے کہ جب آدمی قرآن اور قرآن سے متعلق جو چیزیں ہیں، وہ جو معاملات ہیں، ان میں ہمیشہ استغفار کے ساتھ شریک ہوا کرے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. ہم اسی قرآن سے کئی لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، اسی قرآن سے کئی لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. اللہ قرآن سے بھی گمراہ کرتے ہیں. میں جاؤں گا بیان سنوں گا میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں جاؤں گا حدیث سنوں گا گمراہ ہو جاؤں گا. اللہ یہ کیا؟ پھر آگے خود ہی فرمائے وما یضل بہ الا الفاسقین. ہم سب کو گمراہ نہیں کرتے، ہم صرف گمراہ اس کو کرتے ہیں جو گناہ گار ہے. اس لیے اللہ والوں کی مجلس میں، نیک مجلسوں میں جب آئے آدمی قرآن حدیث کی تبلیغ کی مجلس میں جاوے تو پہلے 2 رکعت نفل صلاۃ توبہ پڑھ لیا کرے، ورنہ اتنا موقع نہ ہو تو استغفار کر کے آیا کرے. ایک بات تو یہ فرماتے تھے، اور دوسری بات فرماتے تھے کہ سننے کی طلب لے کر کے آئے. سننے کی، اچھا یہ بات یہ تو پہلے بھی سنی تھی ان سے، یہ بات ہاں یہ تو میں نے فلاں جگہ سنی تھی، ہاں یہ تو مجھے پتا ہے، یہ کیا بات کر رہے ہیں. نہ، فرمایا کہ سننے کی طلب، کہ ہم سنیں اور وہ چیز ہمارے عمل میں آ جائے، اور عمل میں آ جائے اور اللہ اس کو قبول فرما لے. تو یہ اجتماع انشاءاللہ ہے، اس میں خود بھی آنا ہے، گھر والوں کو بھی، اپنے جو احباب ہیں جو دیگر جن کو اطلاع نہیں ہو سکی ان کو بھی اطلاع کی جائے. اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ دعا بھی ہو کہ اللہ پاک جو ہے اس اجتماع کو کامیاب فرما دے. کامیابی کیا ہے؟ بندوں کا اکٹھا کرنا نہیں ہے، بڑی لمبی چوڑی تقریریں مزیدار ہو جائے یہ نہیں. کامیابی یہ ہے کہ اللہ اس کو قبول فرما لے، اور قبول فرما کر اللہ پاک ہدایت کے فیصلے فرما دے. اللہ ایک بات رک گئے بھائی. نبیل صاحب رات کو کچھ نام لکھے تھے اس اجتماع میں خدمت کے لیے. ظاہر بات ہے کچھ دور سے بھی لوگ آتے ہیں، کچھ ویسے پانی پینے کے عادی ہوتے ہیں. کاغذ قلم لاؤ ذرا سا. تو اس میں کھانا کھلانے کے وقت بھی ضرورت پڑتی ہے احباب کی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی آیا تو 2 دوست مل گئے تو 2 دوست مل کر کے باتیں کر لے گئے، تو ان کو متوجہ کرنا، مجمع کو جوڑنا کہ بھائی جا کر بیٹھو، ہم تو ایک کام کے لیے آئے ہیں. تو اس طرح چھوٹی چھوٹی خدمت کا موقع ہوتا ہے.
اور ظاہر سی بات ہے ہم لوگ جو اس طرح خدمت کے موقع کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کرتے کہ بازار سے کرائے پر لوگ لے لیں اور پھر جو ہے ان سے کچھ کام کروائیں، پانی پلانے کا، کھانا کھلانے کا. تو ہم سب الحمدللہ مل جل کر کرتے ہیں. آ جاؤ ادھر آ جاؤ. تو اس کے لیے ہمت کے ساتھ یہ فرمائے وہ احباب جو کوشش کر کے رات کو ہی آ جائیں. کوئی ایک ساتھی کو دے دو نا ایسے. ہاں رات والا اس میں نہیں ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہیں. تو بہتر بات تو یہ ہوگی کہ رات یہاں آ جائے، رات یہاں قیام کرے اور صبح سے، ورنہ کم از کم درجے میں یہ کہ اجتماع شروع ہونے سے پہلے یعنی فجر کے متصل بعد نکل کر کے جب بھی پہنچ پاتے ہوں پہنچ پائے. تو ایسے احباب کا نام ہم لکھنا چاہیں گے. کیا نام بھائی؟ محمد امتیاز بھائی. محمد امتیاز بھائی اپنا نمبر لکھوا دیجیے گا. ٹھیک ہے، ابھی تو موقع نہیں ہے اتنا، لیکن نمبر ضرور لکھوا دیجیے گا. بلال احمد. بلال بھائی، بلال احمد بھائی. محمد وقار صاحب. بھائی محمد صادق صاحب. بھائی امان خان صاحب. اچھا بھائی مصطفیٰ صاحب، ماشاء اللہ. بھائی محمد اسماعیل صاحب. ہاں باچا خان. بھائی باچا خان صاحب. جی بھائی کیا نام بتایا؟ بھائی گلجان صاحب. بھائی نیاز گل صاحب. بھائی محمد تنویر. جزاک اللہ. اللہ جزاک اللہ. بھائی محمد. اچھا بھائی محمد اللہ اور بھائی حبیب اللہ. جن لوگوں نے نام لکھوائے ہیں نا، ناشتے کے بعد وہ اپنے نمبر ضرور لکھوا دیجیے گا تاکہ کوئی بات ہو تو کیجیے. بھائی حبیب اللہ صاحب. جزاک اللہ. اللہ جزائے خیر دے آپ حضرات کو. انشاءاللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اجتماع ہوگا. کسی کو اگر وہ پیغام نہ ملا ہو وہ والا جو واٹس ایپ کے ذریعے یا اس کے ذریعے، تو وہ بھی ساتھیوں سے اکثر کے پاس پہنچا ہوا ہے، ساتھیوں سے لے لیں، ورنہ ہم سے لے لیں یا ریاض صاحب سے لے لیں، وہاں بھائی نبیل وغیرہ ہوں گے ان سے لے لیں، تاکہ پھر اس سے ان لوگوں کو بھی آپ بتا سکیں گے جن کے پاس جانے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.